یہ مانتا ہوں کہ دنیا میں اگر ولایت سے محبت کرنے والے کہیں لوگ سب سے زیادہ ایموشنز کی بنیاد پر ہوں گے تو اس میں سے ٹاپ 2-3 کنٹریز میں سے یا سٹی میں سے یا اسٹیٹ میں سے کشمیر والے ہوں گے. بے انتہا عاشق رہبر ہیں. دیکھیں ہمارا راستہ کربلا کا راستہ امام زمانہ کا راستہ ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ جو اہل ولایت ہیں ہم کبھی بھی رہبر کے بنا نہیں رہ سکتے. تو ایک رہبر جاتا ہے دوسرا رہبر اس کی جگہ آتا ہے اور یہ ہمارا راستہ تا ظہور تا امام مہدی کنٹینیو رہے گا. اور یہ کشمیری عوام کی بصیرت ہے کہ جیسے ہی آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا اناؤنسمنٹ ہوا تو سارے انہیں مل کے پوری دنیا کے الحمدللہ مومنین نے بلی خصوصاً جو کشمیر کے مومنین نے تمام سختیوں کے باوجود وہ ولایت کے ساتھ کھڑے رہے. ان کے جذبے کو لاکھوں سلام. تہران جو ہے وہ انشاءاللہ امت مسلمہ کا سینٹر بنے گا اور ہم اس کو ایران کی وکٹری نہیں دیکھتے امت مسلمہ کی وکٹری دیکھتے ہیں. انشاءاللہ امت مسلمہ یونائٹ ہوگی اور جتنے ظالمین ہیں جتنے امپیریلسٹ اور کلونیلسٹ ہیں ان کو پورے ویسٹ ایشیا سے باہر نکالا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ وکٹری صرف ایران کی نہیں ہے پوری امت مسلمہ کی ہوگی انشاءاللہ. آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں براہ راست اثر ہر ملک پر پڑ رہا ہے اور اس لحاظ سے ماہر امور مشرق وسطیٰ محترم حجت الاسلام سید ضمیر جعفری صاحب کا یہاں کا دورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے خصوصاً شیعہ سنی اتحاد کے حوالے سے. اور جیسا کہ انہوں نے مومنین مسلمانوں اور باقی مذاہب کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ علم حاصل کریں اور اپنی بستیوں میں اپنے ممالک میں اپنے اسٹیٹس میں حکومتوں کی مدد کریں اس لحاظ سے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے انسانی قدروں کی جو اس وقت بہت ضرورت ہے ان کو بہتر کرنے کی اور ان پر کام کرنے کی اس پر انہوں نے بہت زور دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجت الاسلام والمسلمین سید ضمیر عباس جعفری صاحب کافی عرصے کے بعد کشمیر میں تشریف لائے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جو جنگ کے دوران تقریباً 5 مہینوں جس مدت میں ایران اور امریکہ ایران اور اسرائیل میں جنگ ہو رہی تھی تو یہ فرنٹ لائن پر تھے بحیثیت صحافی بھی بحیثیت مبلغ بھی. تو ان کو سننے کا بہت شوق تھا علاقہ ماگام کو اس لیے کافی عرصے سے اور کافی یہاں اتنی جگہ بھی نہیں تھی جتنے جوان یہاں آئے تھے. تو ان کا سپیچ جو تھا ان کی جو تقریر تھی وہ جوانوں کے مسائل ازدواج تعلیم اور معنویت اور پاکیزگی کے مسائل جوانوں کے ان پر انہوں نے روشنی ڈالی. اور مڈل ایسٹ میں جو اس وقت مسائل ہیں ایران جس طرح تنہا لڑ رہا ہے استکبار جہانی کے ساتھ اس میں انہوں نے ایمان کی طاقت اور ٹیکنالوجی پہ جو ایران نے محنت کی ہے اس وسیلے سے جو ایران لڑ رہا ہے استکبار جہانی کے ساتھ ان گوشوں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہاں وضاحت فرمائی. آج یہاں جامع مسجد ماگام میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی اور رہبر معظم امام شہید سید علی حسینی خامنہئی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا. اور آج کی شب میں امام سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی صاحب کے ساتھ تجدید عہد کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم ہمیشہ رہبر معظم کے نقش قدم پر چلیں گے. جس طرح سے رہبر معظم نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ یعنی مجھ جیسا تجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اسی طرح سے آج کے ان عزاداروں نے یہ ثابت کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم بھی وقت کے یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور وقت کے یزید کے خلاف آئیں گے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے اور مظلوموں کی آواز اٹھائیں گے.